دعا مانگتے وقت دو غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی وظیفہ پورا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ دعا مانگتے وقت یہ دو غلطیاں کبھی نہیں کرنا، ورنہ کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کام کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے ہم دعاؤں میں معافی تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گناہ کرے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ 2-4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ یوں تو اس کی متعدد وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون طریقے سے دعا نہیں مانگتا، اور دعا کی قبولیت کی وہ شرائط جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے ان کا اپنی دعا میں اہتمام نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ اور کے در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اخلاص قبولیت دعا کی لازمی شرط ہے۔ کسی شخص کا کوئی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ حرام کاری اور حرام خوری سے مکمل اجتناب نہ کرے، لیکن اگر وہ حرام کا کھائے، حرام کا پیے، حرام کا پہنے تو اس شخص کے نیک اعمال ہرگز شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ دعا بھی ایک نیک عمل ہے، اس لیے یہ بھی اسی صورت میں قبول ہوگی جب دعا کرنے والا ہر حرام کام سے اجتناب کرے، بصورت دیگر اس کی دعا ہرگز قبولیت کے لائق نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب،
یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اگر دعا کرنے والا دعا کرے اور ساتھ گناہ والے کام بھی کرتا رہے یا ان سے توبہ نہ کرے تو ایسے شخص کی دعا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورۃ ہود: اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے اور تم گنہگار ہو کر روح گردانی نہ کرو۔ دعا میں عاجزی و انکساری اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور خوب عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی زیادتی و تجاوز سے منع فرمایا ہے، بالخصوص دعا میں زیادتی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ الاعراف: تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بری دعا کرنا۔ اسی طرح کی تمام زیادتیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معلق دعا سے مراد وہ دعا ہے جس میں دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے اور اگر چاہتا ہے تو بخش دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یا اللہ، اگر تو بخشنا نہیں چاہتا تو نہ بخش، اگر عطا نہیں کرنا چاہتا تو عطا نہ کر، تیری مرضی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے عزم سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے۔ یہ ترتیب مستحب ہے، جیسا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجل ھذا، اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو وہ چاہے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک وہ دعا میں نہ عاجزی اور انکساری نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے، تب ہی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچ سکتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے، وہ ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، جیسے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو یہ 3 وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی، اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔
اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1 جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے آپ کو 11 دن تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا رزاق، اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے، یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھے تو داہنے کروٹ پر آپ کو لیٹنا ہے۔ یہ سنت بھی ہے کہ انسان سوتے وقت داہنے کروٹ سوئے، پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق یا رزاق یا رزاق 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیوں نہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کی عزت نہ کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو یا کسی معاملے میں جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی، اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 1 گلاس پانی لے لینا ہے اور اس پانی پہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے، یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی چہرے کی رونق اور چمک بنی رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تمہارے جسم میں یہ ایک نشانی دکھنے لگے تو سمجھ لو کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے، دعا کرنے والے کے سر سے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے دعا دی ہے، وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تجھ سے شروع کروں گا، یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں ہی دوں گا، پہلے تمہیں عطا کر دوں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا، 5ویں نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ 2 گناہ ہیں جن کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرید کے خواب میں آئے۔ مرید نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ہے۔ مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 70 سال اللہ کی عبادت کی ہے، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا ہے، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی، اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت کیسے ثابت کر دوں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی میں یہ تیز سردی، بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، کب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب ہے۔ اس لیے ان کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ ناظرین، توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گردانتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس قرار دیتے ہیں، مگر در حقیقت ایسے لوگ اپنی خوشیاں اور ذہنی سکون برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ دین اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ غالباً دینی احکام سے کم واقفیت اور برِ صغیر میں طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے سبب ہمارے معاشرے میں یہ بدعات عام ہوئیں۔ مثلاً شام کے وقت جھاڑو دینے سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا چلے جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا وغیرہ، نیز کالی بلی کے راستہ کاٹنے، شیشہ ٹوٹنے، دودھ کے ابل کر برتن سے باہر گر جانے وغیرہ کو اپنے لیے منحوس تصور کرنا محض توہم کے سوا کچھ نہیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے گھروں میں خصوصاً خواتین ایسے جملے بولتی نظر آتی ہیں کہ جوتا الٹا پڑا ہے سیدھا کر دو، لگتا ہے کوئی سفر درپیش ہے، ارے کم بخت اس وقت جھاڑو مت لگاؤ، ابھی بھائی سفر پر نکلا ہے وغیرہ۔ میں بھی پہلے اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتا تھا کہ میں نے بھی اکثر بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ لو کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو جب بھی میری بائیں آنکھ پھڑکتی میری پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگتا تاکہ وہ مصیبت آ کر رہتی، اور جوں جوں میرا ایسی باتوں پر یقین پختہ ہوتا گیا میری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ایک روز میں نے مسجد کا رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اور میری التجا پر شاید اللہ پاک کو مجھ پر رحم آ گیا اور میں اس دلدل سے باہر نکل آیا، اور بس اس دن کے بعد میں نے توہم پرستی سے سچے دل سے توبہ کی اور
میری دنیا ہی بدل گئی۔ بے شک اللہ کی رضا کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی چیز بے وجہ پیدا نہیں ہوئی۔ گناہ نمبر 2، دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہو گئے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا، میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، اس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ بندہ کہے گا، میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنے ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔